حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک عظیم ترین نام ہے، بغداد آپ کا قیام، اور اس قدر جلیل القدر اللہ کے ولی کہ تمام مسلمان طریق کہ جو روحانیت کے سفر پہ چلتے ہیں تمام کے تمام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض بھی لیتے ہیں، ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور ان کے مقام کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ جس طرح حنبلی، مالکی، حنفی اور شافعی چار بڑے بڑے اسکول مسلمانوں کے نکلے، علم کے، فقہ کے، قانون کے، لاء کے، اسی طرح روحانیت کے، تزکیے کے، تربیت کے چار بڑے بڑے اسکول اس زمانے میں جاری ہوئے قرون اولیٰ کے دور میں، جن کو آج ہم نقشبندی، قادری، چشتی یا سہروردیہ اسکول آف تھاٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو نقشبندیہ اسکول آف تھاٹ ہے، نقشبندیہ اسکول ہے تربیت اور تزکیے کا جو سلسلہ ہے، اس کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، اور باقی تین قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، ان کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ حضور کے صحابہ میں، خاص طور پہ خلفائے راشدین میں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی یہ دو ایسے صحابی ہیں کہ جن کو حضور کی طرف سے اس بات کی ڈیوٹی دی گئی کہ اس فقر کے سلسلے کو آگے جاری کریں۔ یہ بہت نازک دنیا ہے، یہاں پر اسی طرح ڈیوٹیز لگتی ہیں جس طرح ظاہری دنیا میں ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں۔ اس کا ایک پورا اپنا تکوینی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ وہ نظام ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کام لیتا ہے، جنات سے کام لیتا ہے، اس کی اپنی پوری مخلوق ہے جس سے وہ کام لیتا ہے، اسی طرح اپنے اس کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کن کہتا ہے تو یہ فیکون کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ان کا اللہ سے ایسا عشق اور پیار کا تعلق ہو جاتا ہے کہ یہ کن کہتے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق کو کائنات کو ہلا دیتا ہے ان اپنے بندوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اقبال نے انہی پر اسرار لوگوں کی ہلکی سی ڈائمنشن ہمیں جب دی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے کہ جو لوح و قلم جن کے ہوتے ہیں، رب جن کا ہوتا ہے، رب ان کی مرضی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی ایک اتنی بڑی ڈائمنشن ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈائمنشن کو سمجھ ہی وہ سکتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ لگا چکا ہو، ورنہ کنارے پر کھڑے ہو کر اس ڈائمنشن کو، سمندر کی لہروں کو دیکھ کر اس کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری مسلمان دنیا میں آج اگر دین کو سنبھالا گیا ہے، قرون اولیٰ میں خاص طور پر جو دین کی بنیادیں اسٹیبلش کی گئی ہیں، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا گیا ہے، کروڑوں لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں جا کے، ان کو مسلمان کرنے میں سب سے بڑا کردار انہی فقراء، اولیاء اور انہی عارفین کا ہے جو نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور پھر ان سے منسلک کئی اور سلسلے، اسکول آف تھاٹس جو نکلے، جو پوری دنیا میں جا کر پھیلے، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے۔ اور دوسری طرف جو مسلمان خلفاء، حکمران، سلاطین پوری مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی یہ فقراء چٹان بن کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو گناہوں سے بھی روکتے تھے، ظلم سے بھی روکتے تھے، اور حتیٰ کہ بادشاہ وقت کی تربیت اور تزکیے کا کام بھی انہی فقراء کے پاس ہوتا تھا کہ کسی اور میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق بیان کر سکے۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی، جن کے حیرت انگیز واقعات مشہور ہیں، ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیے، ان کی سوائے حیات کو آپ پڑھیے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر کشف و کرامات، اس قدر مافوق الفطرت اعمال ان کے آس پاس، ان کے وجود سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کا مشہور واقعہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ جب آپ 18 سال کی عمر میں درس کے لیے بغداد جا رہے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ نے 40 اشرفیاں آپ کے لباس میں سی دی تھی، تو راستے میں ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ جب پوچھا ان قافلے والوں سے، قافلے والوں کے کو جب لوٹ مار کرنے کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر کے پاس پہنچے، چھوٹے سے بچے ہیں اس وقت، تو سردار پوچھتا ہے تمہارے پاس کوئی اشرفیاں ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ وہ تلاشی لیتے ہیں تو اشرفیاں ان کو ملتی نہیں، دوبارہ پوچھتے ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی وہ اشرفیاں نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں ڈاکو کہ اگر تم چھپا لیتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اشرفیاں تمہارے پاس ہے، تم نے یہ ہمیں کیوں بتا دیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی ماں سے قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا نکلتے ہوئے کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، چاہے میری گردن ہی کیوں نہ ماری جائے، چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور ان کی اس برکت سے تمام وہ ڈاکو جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنی گناہ کی زندگی سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شیخ عبد القادر الجیلانی جن کو ماں کی گود سے ہی یہ اشارہ کر دیا گیا تھا، آج ان کے والدین کو بھی اور اپنے خاندان علاقے والے کو بھی، کہ یہ اللہ کا ولی ایک بہت بڑے رول کے لیے پیدا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں آپ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، اور لوگ اس بات سے اندازہ کرتے تھے کہ روزہ کھل گیا یا نہیں کھلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت اپنی ماں سے دودھ لینا شروع کرتے تھے۔ یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے، خلیفہ وقت کے سامنے
یعنی آپ کے خط جب خلیفہ کو جاتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس بات کو اس طرح کرو، اور خلیفہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بغداد میں ہوتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم کو رد کر سکے۔ ایک مرتبہ خلیفہ آپ کے دربار میں بڑی عزت کے ساتھ آیا، عاجزی کے ساتھ بیٹھا، درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجیے، اور اس کے بعد اشرفیوں کے کچھ تھیلے لا کے شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے رکھتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اب جلال میں آ گئے، خلیفہ کو دیکھ کے بڑے جلال میں کہتے ہیں، پہلے ان اشرفیوں کو اٹھایا اور اس تھیلوں کو ہاتھ سے نچوڑ دیا، ان اشرفیوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں آ کے خلیفہ سے کہتے ہیں کہ غریبوں کا خون چوس کر تم مجھے تحفہ دینے کے لیے لائے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ قدر کی ہے تم نے میری؟ خلیفہ خوف سے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا اس کو تو اس کے بعد روتا دھوتا وہاں اس محفل سے نکل کر گیا۔ یہ جرت، یہ طاقت، یہ روحانی اقدار، یہ تعلق اپنے رب کے ساتھ، اور یہ قوت، روحانی طاقت جب تک اللہ کے کسی وجود میں نہ ہو اس وقت تک وہ اس ڈیوٹی کے پر فائز ہی نہیں کیے جاتے جس پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو فائز کیا گیا تھا۔ آج تک آپ کا فیض پوری مسلمان امت میں جاری ہے، اور یہی وہ فقراء اور اولیاء ہیں، یہی وہ کامل ترین اللہ کے ولی ہیں جو صحیح معنوں میں اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں کہ جو صدیقین، شہداء اور قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔